الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، جس نے ہمیں کتاب و سنت کا منہج عطا فرمایا، اس اللہ کی جتنی بھی بڑائی بیان کی جائیں، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں، اتنے کلمات نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر سکیں، لیکن حسب استطاعت ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی رسل و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہماری خاطر بے شمار پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کی، اس نبی پر ان گنت درود و سلام ہوں۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں انتہائی مختصر زندگی ہے۔ اس انتہائی مختصر سی زندگی میں ہمیں ایک لمبے سفر کی تیاری کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ لمبا سفر جو آخرت کا سفر ہے، جس سفر کی پہلی منزل قبر ہے، اور آگے کی منزلیں اور آگے کا سفر بہت طویل سفر ہے۔ اس طویل سفر کی تیاری کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے
کہ اس دنیا میں آپ کو جتنا تیاری کرنا ہے کر لیجئے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہماری زندگی کے کچھ لمحات نیند میں چلے جاتے ہیں، کچھ بیداری میں چلے جاتے ہیں۔ اگر اوسطاً کوئی آدمی 24 گھنٹے میں سے اگر کوئی 8 گھنٹہ سوتا ہے تو گویا کہ اپنی زندگی کا 1/3 حصہ اس نے نیند میں گزار دیا، سونے میں گزار دیا ہے۔ اور اگر کوئی 6 گھنٹہ سوتا ہے تو گویا کہ اس نے 1/4 زندگی سونے میں اپنی گنوا دی یا سونے میں لگا دی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مشکل سے 4-5 گھنٹہ سو پاتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہر کوئی اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا حصہ نیند پر لگا رہے ہیں، سونے میں لگا رہے ہیں، اور کتنا بیداری میں اور آخرت کی تیاری میں لگا رہے ہیں۔ لیکن ایک مومن کی شان، ایک مسلمان کی شان، اس کا مقام و مرتبہ اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اعمال عطا فرمائے کہ بہت معمولی سے اعمال ہوتے ہیں بظاہر، لیکن اجر و ثواب بہت عظیم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی اتنی عظمت والی ہوتی ہے کہ وہ سوتے سوتے بھی اجر و ثواب کما لیتا ہے۔ سونے میں بھی اس کی زندگی برباد نہیں ہوتی، اس میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو نیند کے بارے میں ابھی ہمیں آگے بات کرنی ہے، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہاں بھیجا ہے تو ہم انسانوں کا تعلق اپنے رب سے بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے رب کو ہمیشہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہر وقت یہ کوشش رہے کہ ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، جس نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، جس نے ہمارا وجود، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس کو ہم کبھی نہ بھولیں۔ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی، کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لذتوں کو توڑنے والی، کاٹنے والی کیا چیز ہے؟ موت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں یاد کرو کثرت سے؟ اس لیے یاد کرو کہ موت کو یاد کرنے کے بہت سارے جہاں فائدے ہیں، وہاں پر ایک فائدہ یہ بھی ہے، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضِيقِ عَيْسٍ إِلَّا وَسَعَهُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ موت کو کوئی بھی آدمی اگر تنگی میں یاد کرتا ہے تو یہ یاد کرنا اس کو خوشحال بنا دیتا ہے، اس کے لیے وسعت اور کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کشادگی میں یاد کرتا ہے تو اس کے لیے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ موت کو یاد کرنا کیسے کشادگی پیدا کرتا ہے اور کیسے تنگی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت تنگی میں ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، تنگ دست ہے یا کسی اور ٹینشن میں ہے، موت کو یاد کرے گا، سوچے گا کہ یہ دنیا کی زندگی بہت معمولی ہے، ختم ہو جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ موت کو یاد رکھے گا تو موت کی تیاری کرے گا اور سوچے گا کہ مرنے کے بعد کی اصل زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی جیسے تیسے گزر جائے گی۔ تو اس طرح سے اس کے دل کو اطمینان ہوگا، جیسی تیسی زندگی یہ گزر جائے گی، تو اس کے لیے کشادگی پیدا ہوگی، اس کے دل کو خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی پہلے سے خوشحال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے، اور وہ موت کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی شہرت، یہ سب اس کی نگاہوں میں بالکل حقیر سی ہو جاتی ہے۔
کتنی بھی دولت مل جائے، کتنی بھی کشادگی مل جائے، وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اسے کچھ بھی نہیں لگتی ہیں، بیکار لگتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں اس کے لیے سب چیزیں۔ تو اس طرح سے موت کو یاد کرنے سے، چاہے کوئی آدمی تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، ہر حال میں موت اس کے لیے باعث سکون ہے، موت کو یاد کرنا۔ لہذا ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اور موت کو یاد کیسے کریں؟ زیادہ سے زیادہ موت کو کثرت سے ہم کیسے یاد کریں؟ اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، چند ایک طریقے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی، اپنی والدہ کی قبر، اپنی والدہ کی مغفرت کی، اللہ سے اجازت طلب کی اپنی والدہ کے لیے مغفرت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدہ کی قبر کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اور آپ کے ساتھ میں اور بعض صحابہ کرام نے بھی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے اور صحابہ کرام کو بھی رلایا۔ پھر آپ نے فرمایا فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آج جو یہاں مدفون ہے، کل وہ ہماری طرح یہاں زمین پر گھوم پھر رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، آج وہ مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں، ایک دن ہم کو بھی یہاں جانا ہے۔ موت کو یاد کرے گا، سوچے گا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہم کو بھی یہاں جانا ہے، لہذا ہم بھی اس کی تیاری کریں۔ تو معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت سے موت کی یاد آتی ہے، لہذا ہمیں قبروں کی زیارت کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن مسلمان جو ہے اس زمانے میں کچھ افراط اور کچھ تفریط کے شکار ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں نہ جانے کیا کیا بدعات اور خرافات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں سال زیارت نہیں کرتے۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ لہذا ہمیں قبرستان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے دو اہم فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو صاحب قبر کے لیے ہے کہ ہم قبرستان میں جائیں گے، ان پر سلام پڑھیں گے، ان کے لیے سلام بھیجیں گے، دعائیں کریں گے، تو ان کا فائدہ ہوگا، اور اپنی موت کو یاد کریں گے، آخرت کو یاد کریں گے، دل نرم ہوگا، اور ہم بھی اپنی آخرت کی تیاری کریں گے۔ تو دونوں کے لیے فائدہ ہے، اس لیے قبرستان کی زیارت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایک تو قبرستان کی زیارت سے موت کی یاد آتی ہے، اور ہمیں موت کو اور کیسے یاد رکھنا ہے؟ موت کو یاد رکھنے کا ہمیں جو ضابطۂ زندگی اللہ نے دیا ہے، یہ ضابطۂ زندگی موت کو کبھی بھلانے نہیں دیتا ہے۔ ہم ہر دن جو ہے موت کی آغوش میں جاتے ہیں، روزانہ ہر دن ہم مرتے ہیں، یعنی چھوٹی موت مرتے ہیں۔ چھوٹی موت یعنی نیند، جو نیند ہم لیتے ہیں، جس نیند کے مزے لیتے ہیں، یہ بھی موت ہے، موت صغرا، وفات صغرا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ تو نیند جو ہے، نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، لیکن اس موت میں روح مکمل طور پر قبض نہیں ہوتی ہے، روح سے تعلق بنا رہتا ہے۔ اور جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، نیند سے پہلے کی اور نیند کے بعد کی، سونے سے پہلے اور سونے کے بعد کے جو اذکار ہیں، ان اذکار میں بھی نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان بندہ
جب ہر دن نیند کی آغوش میں جاتا ہے پہلے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، پھر اس کے بعد نیند کی آغوش میں جاتا ہے۔ اور جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تب بھی سب سے پہلے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آئیے چند ایک دعائیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے بندہ نیند کے ذریعے سے موت کو یاد کرتا ہے، ایک مسلمان بندہ، ایک مومن بندہ۔ مختلف دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں، نیند سے پہلے کی، سونے سے پہلے کے کئی اذکار ہیں، ایک آدھ اذکار ہم جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے چھوٹی جو دعا ہے مختصر سی، اللہم بسمک اموت و احیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے اور سکھلاتے تھے۔ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے اموت، مرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ تو سونے سے پہلے کی دعا، مرتا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ تیرا نام لے کر کے میں سونے جا رہا ہوں، مطلب میں تجھ کو کسی بھی وقت نہیں بھولتا ہوں، جب میں بیدار رہتا ہوں تب تو یاد کرتا ہی کرتا ہوں، اب میں نیند میں جا رہا ہوں، سونے جا رہا ہوں، اے اللہ اب بھی میں تجھ کو نہیں بھول رہا ہوں، تیرا نام لے کر میں سونے جا رہا ہوں، اور جب بیدار ہوں گا تو تیرا نام لے کے بیدار ہوں گا۔ تو موت یاد آئی کہ نہیں آئی؟ سوتے وقت بھی بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا اموت، میں مر رہا ہوں، اے اللہ میں تیرا نام لے کے مر رہا ہوں، تیرا نام لے کے سونے جا رہا ہوں، تو موت یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ موت یاد آئے گی۔ جو دعا کا مفہوم سمجھے گا، غور و فکر کرے گا، تو موت اس کو ہر دن سونے سے پہلے موت یاد آئے گی۔ سوچے گا کہ ابھی تو میں ایک چھوٹی سی موت مر رہا ہوں اور ایک دن ایک لمبی موت مر جانا ہے۔ یہ ایک دعا ہے۔ ایک دوسری دعا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے براء ابن عازب، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو ایسے وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسے وضو کرو، اور اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ۔ دائیں پہلو پر، نیند کے آداب میں سے ہے وضو کرنا، اور وضو کرنے کے بعد بستر پر اپنے دائیں پہلو سے لیٹ جانا۔ بعض روایتوں میں بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لینا، اردو سے روایت میں ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا، اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اگر تم، اور یہ دعا تمہاری آخری دعا ہونی چاہیے، آخری کلمات ہونے چاہیے۔ سونے سے پہلے یہ دعا کے جو کلمات ہیں وہ تمہارے آخری کلمات ہونے چاہیے۔ اگر تم مر گئے تو فطرت پر تمہاری موت ہوگی۔ یہ دعا پڑھ کر مر گئے تو فطرت پر، اسلام پر، کلمے پر موت ہوگی۔ تو اس لیے اس دعا کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا تذکرہ فرمایا۔ تو بندہ جب یہ دعا پڑھے گا تو موت کو یاد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور پھر دعا کے کلمات پر بھی غور کیجئے، دعا کے جو کلمات ہیں اس کے معنی ہیں اس پر غور کیجئے۔ اس میں بھی بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں نے اپنی جان تجھے سونپ دی ہے، اپنے سارے معاملات تیرے ذمے سونپ دیے ہیں۔ اس کے بعد میں بندہ کہتا ہے اللہ تیرے عذاب سے، تیری پکڑ سے، تیری عقاب سے تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ میں تیری کتاب پر بھی ایمان لایا، تیرے رسول پر، تیرے نبی پر بھی میں ایمان لایا۔ بندہ سونے جا رہا ہے، نیند کی آغوش میں جا رہا ہے، اس وقت بھی اپنے ایمان کو تازہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے نبی پر ایمان لایا۔ تو اس دعا سے بھی موت یاد آئی کہ نہیں یاد آئی؟ موت یاد آئی، اس میں بھی موت کا ذکر آیا ہے۔ ایک اور دوسری دعا دیکھ لیتے ہیں، تیسری دعا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے پہلے ایک اور دعا سکھلائی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ۔ بسمک ربی، اے میرے رب، تیرے ہی نام سے میں نے اپنے پہلو کو بستر پر رکھا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع، اور تیرا ہی نام لے کر میں اپنا پہلو، میں اپنے آپ کو بستر سے اٹھاؤں گا۔ فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا، اے اللہ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، اے اللہ اگر تو نے میرے نفس کو، میری جان کو، میری روح کو قبض کر لیا، ہمیشہ کے لیے اگر قبض کر لیا، اے اللہ تو اس پر رحم کرنا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اے اللہ اگر تو نے میری روح کو چھوڑ دیا، دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے دوبارہ سے میری روح کو چھوڑ دیا، فَحَفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو میری روح کی، میری جان کی ویسے ہی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ سونے سے پہلے کہ اور بھی بہت سارے اذکار ہیں، آیت الکرسی پڑھنا، معوذتین پڑھ کر کے، یہ تینوں کل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینا وغیرہ ہیں، اور بھی بہت سارے اذکار ہیں۔ سونے کے بعد کی جو دعائیں ہیں، ایک دو دعاؤں میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بندہ، ایک مسلمان بندہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا۔ الحمدللہ الذی احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، اس اللہ کی تمام تعریف، اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندہ کیا۔ ابھی مرے ہوئے تھے، نیند کے آغوش میں پڑے ہوئے تھے، کچھ ہوش و حواس نہیں تھا، جسم کچھ حرکت میں نہیں تھا، دماغ کو کچھ پتہ نہیں ہم کہاں ہیں۔ جس اللہ نے زندہ کیا، دوبارہ سے موقع دیا اللہ کی عبادت کرنے کا، ذکر کرنے کا، نیک کام کرنے کا، آخرت کی تیاری کرنے کا دوبارہ موقع دیا، اس اللہ کے لیے تمام تعریف ہوں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور بلا آخر ایک نہ ایک دن اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ابھی تو چھوٹی موت میں گئے، پھر آ گئے، پھر گئے، پھر آ گئے، روزانہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن یہ سلسلہ بند ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ ایک مسلمان بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا، بیدار ہوتے ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، موت کو بھی یاد کرتا ہے۔ دعا میں موت کا ذکر ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، بعدما اماتنا، تو مرنے کے بعد زندہ کیا، موت یاد آئی کہ نہیں آئی؟ بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کام ایک مسلمان بندے کا؟ اپنے رب کو یاد کرنا اور موت کو یاد کرنا، اپنے رب کی تعریف کرنا، اپنے رب کا ذکر کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا۔ جب بندہ بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے کام موت کو یاد کرے گا تو اس کے لیے تیاری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کے لیے تیاری کرے گا۔ ایک اور دعا، چھوٹی سی دعا لے لیتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی۔ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے جسم میں عافیت دی اور میری روح مجھے واپس لوٹا دی۔ ورد علی روحی، روح لوٹا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نیند میں جاتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن روح کا تعلق جسم سے بنا رہتا ہے۔ تو بندہ بیدار ہوتا ہے، ایک مسلمان بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی تعریف کرتا ہے جس اللہ نے دوبارہ سے زندگی دی، دوبارہ سے زندہ رہنے کا موقع دیا، عبادت کرنے کا موقع دیا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور مجھے اپنا ذکر کرنے، اپنی یاد کرنے کی مجھے توفیق دی، اجازت دی۔ اس اللہ کی کتنی تعریف ہونی چاہیے۔
تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے دن رات کا، روزانہ بیدار ہوتے ہیں، روزانہ جاگتے ہیں، یہ ہمیں موت کو یاد دلاتا ہے کہ نہیں دلاتا ہے؟ موت کو یاد دلاتا ہے۔ ایک مسلمان بندہ جو اسوہ رسول کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، ان سنتوں کو عملی جامہ پہنائے گا، وہ لازمی طور پر اپنی موت کو یاد کرے گا۔ اس لیے ہمیں ہر صبح، ہر شام، ہر دن، اپنے دن کا آغاز بھی، دن کا اختتام بھی اللہ کے ذکر سے اور اپنی موت کو یاد کر کے کرنا چاہیے۔ تبھی ہم اس حدیث پر عمل کر پائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا حازم اللذات، اکثروا حازم اللذات، لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو موت کو کثرت سے کیسے یاد کریں گے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ہمیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایک طریقہ دیا زندگی گزارنے کا، اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو ہمیں موت بھی یاد آئے گی اور بہت سارے فائدے ہوں گے۔ ہماری زندگی کا 1/3 یا 1/4 حصہ جو نیند ہے، اس نیند کو بھی ہمیں صحیح طریقے سے، اس کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نیند آئی اور بس سو گئے۔ نیند سے پہلے کے جو آداب ہیں، جو مسنون آداب ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ نیند سکون کی نیند آئے گی، اور نیند میں جو ڈراؤنے خواب وغیرہ آتے ہیں وہ سب نہیں آئیں گے۔ اپنے وقت پر بیدار ہو جائیں گے، اگلی نماز کے اوقات کے وقت بیدار ہو جائیں گے۔ اور بہت زیادہ جو ہم شکایت کرتے ہیں بعض لوگ کی نیند کا غلبہ تھا، ہوش و حواس نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سنتوں کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم جو ہے وضو کر کے، نیند سے پہلے وضو کر لیں، دیکھیے بندہ جب حقیقی موت مرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تب بھی اس کو طہارت، اسے غسل دیا جاتا ہے۔ اور جب چھوٹی سی موت مرتا ہے، اس وقت خود کو اہتمام کرنا چاہیے کہ پاک صاف ہو کر کے اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائیں، اور پاک صاف ہو کر کے اللہ کا ذکر کریں اور دوسری دنیا میں منتقل ہو جائیں۔ تو ان آداب پر عمل کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، وہ فائدے ہمیں ملیں گے جب ہم ان پر عمل کریں گے۔ لہذا ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کثرت سے، تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ خطبہ جمعہ کے مسنونہ کے بعد میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اجنبی کی طرح ہو جاؤ یا مسافر کی طرح ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو۔ اپنے آپ کو قبر والوں میں سے نہیں ہے، لیکن ایسا سوچو کہ ہم لوگ قبر میں چلے گئے ہیں۔ ایسا سوچنے سے کیا ہوگا؟ ایسا سوچنے سے یہ ہوگا کہ قبر والے جو سوچ رہے ہیں وہ ایسا سوچو۔ قبر والے کیا سوچتے ہیں؟ قبر والے سوچتے ہیں کہ کاش کہ دوبارہ سے ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، کچھ عبادت کر لیں، کچھ سجدے کر لیں، کچھ صدقہ و خیرات کر لیں۔ لیکن وہ قبر والوں کی تمنائیں پوری ہو پاتی ہے کیا؟ نہیں ہو پاتی ہے، ان کی تمنا پوری نہیں ہو پاتی۔ لہذا آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو سوچ لیجئے میں اصحاب قبور میں سے ہوں، اور قبر والوں کی سی تمنا کیجئے، آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ قبر والوں کی تمنا کیا ہے؟ اللہ کی کثرت سے عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت مندی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، اپنی بیماری کی حالت کے لیے نیک کام کر لو، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو۔ تو اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی بہت معمولی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو پورے دن، پورے ہفتہ، مہینہ بھر موت کو یاد نہیں کرتے، موت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ
हालांकि वो कितने जनाजों को अपने कंधों पर उठाए, कितने जनाजों को उन्होंने अपने हाथों से दफनाया होता है, कितने जनाजों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा होता है, फिर भी मौत से गाफिल हो जाता है। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मौत से गफलत बहुत बड़ी भूल है, इसलिए मौत को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए और मौत को याद करके उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। इस दुनिया में अल्लाह ने हमें इसीलिए भेजा है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने ये जिंदगी और ये मौत इसीलिए पैदा किए ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के एतबार से ज़्यादा अच्छा है। हजरत सुद्दी रहमतुल्लाह अलैहि इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है अमल के एतबार से। इसका मतलब ये कि तुम में कौन सबसे ज़्यादा मौत को याद करता है। इसलिए अल्लाह ने यहाँ दुनिया में भेजा, इसलिए अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा फरमाया है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमें हमारी आखरत और आखरत की ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल-मुस्लिमीन व अज़िल्ल अश-शिर्क वल-मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद-दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल-मुस्लिमीन फ़ी फ़िलस्तीन व फ़ी गज़्ज़ा व फ़ी कुल्लि मकान या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल-मुस्लिमीन फ़ी सीरिया व फ़ी कुल्लि मकान या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल बिलादिना बिलादल मुस्लिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदलि वल-इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।